دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کچھ ایسے نام، ایسے راز اور ایسے گروہ رہے ہیں جنہوں نے انسان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے ایلیومیناٹی، ایک ایسا خفیہ گروہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ہر طاقت کے پیچھے ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایلیومیناٹی علم اور فکری آزادی کی علامت ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک یہ ایک شیطانی طاقت ہے جو انسانیت پر قابض ہونا چاہتی ہے۔ 1776 میں جرمنی کے علاقے باویریا میں فلسفہ اور قانون کے استاد ایڈم ویس ہوپ نے ایک خفیہ تنظیم قائم کی جسے انہوں نے آرڈر آف دی ایلیومیناٹی کا نام دیا۔ اس تنظیم کا مقصد مذہبی جبر اور بادشاہوں کی آمریت سے نجات حاصل کرنا تھا اور انسان کو علم و منطق کے ذریعے آزاد کرنا تھا۔ ویس ہوپ اور اس کے ساتھیوں کا ایمان تھا کہ جب تک لوگ اندھی عقیدت سے نکل کر عقل سے سوچنا نہیں سیکھیں گے تب تک دنیا کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اسی سوچ کے تحت اس نے اپنے چند شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جو خفیہ طور پر علم، فلسفہ اور روشنی کے پیغام کو پھیلانے لگا۔ ان کے اجلاس پوشیدہ مقامات پر ہوتے تھے، مخصوص نشانیاں استعمال کی جاتی تھیں اور ان کی علامت بن چکی تھی آل سینگ آئی، وہ آنکھ جو سب کچھ دیکھ سکتی ہے، جو آج بھی ڈالر کے نوٹ پر بنی نظر آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایلیومیناٹی کا دائرہ بڑھنے لگا۔ یورپ کے مفکرین، سائنسدان اور با اثر لوگ اس گروہ سے جڑنے لگے، لیکن چرچ اور بادشاہوں کو اس گروہ کی سوچ خطرناک لگی کیونکہ یہ عوام کو بیدار کر رہا تھا، اور جب عوام بیدار ہوتی ہے تو حکمرانوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1785 میں باویریا کی حکومت نے ایلیومیناٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ان کے بانی کو ملک بدر کر دیا گیا اور ارکان کو گرفتار کر کے ان کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا۔ مگر طاقت کے کھیل میں جو تنظیم ایک بار جنم لے لے وہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایلیومیناٹی کے ارکان نے اپنی شناخت بدل کر دوسرے ممالک میں اپنے نظریات پھیلانا شروع کر دیے۔ اسی دور میں فرانسیسی انقلاب برپا ہوا، جہاں عوام نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کی اور آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے نعرے بلند کیے۔ کچھ مورخین کا یقین ہے کہ یہ نعرے دراصل ایلیومیناٹی کے فلسفے سے متاثر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایلیومیناٹی نے پردے کے پیچھے سے ایسے انقلابات کو جنم دیا جنہوں نے دنیا کے سیاسی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ایلیومیناٹی کا ذکر دوبارہ ہونے لگا، لیکن اب یہ صرف خفیہ فلسفیانہ تحریک نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی پر اسرار طاقت بن کر سامنے آئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دنیا کی سیاست، معیشت، میڈیا، حتیٰ کہ تفریحی صنعت پر بھی اثر انداز ہے۔ کانسپائریسی تھیوریز کے مطابق دنیا کے بڑے بینک، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور عالمی ادارے دراصل اسی خفیہ نیٹ ورک کے ماتحت ہیں۔ مشہور خاندان جیسے روتھ شائلڈ، روک فیلر اور مورگن، یہ سب مبینہ طور پر اسی طاقتور گروہ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومتوں کے تخت الٹنے سے لے کر معیشتوں کے عروج و زوال تک ان سب کا فیصلہ یہی طاقتور گروہ کرتا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی نظام، یہ اصطلاح ایلیومیناٹی کے ساتھ ہی مشہور ہوئی، جس کا مطلب ہے ایک ایسا نظام جہاں دنیا کی ہر حکومت، ہر ادارہ اور ہر انسان بالآخر چند خفیہ لوگوں کے کنٹرول میں آ جائے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ عالمی نظام، بڑی ٹیکنالوجیکل کمپنیز اور میڈیا نیٹ ورکس سب انہی کے ہاتھ میں ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا ایلیومیناٹی آج بھی موجود ہے یا یہ صرف انسانی خوف اور تجسس کی پیداوار ہے؟ کچھ محققین کہتے ہیں کہ اصل ایلیومیناٹی تو 18ویں صدی میں ختم ہو چکا تھا، لیکن کانسپائریسی تھیوریز کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی روح آج بھی زندہ ہے۔ ان کے مطابق یہ تنظیم اب اپنے ارکان کو مختلف عالمی اداروں میں چھپا چکی ہے، جہاں وہ سادہ لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید اب ایلیومیناٹی بند کمروں میں نہیں بیٹھتا، بلکہ انٹرنیٹ، فلموں اور خبروں کے ذریعے ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ طاقت پر نہیں بلکہ خیال پر حکومت کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر اس کی سوچ، اس کے نظریات، حتیٰ کہ اس کے خوف تک کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو ایلیومیناٹی کو اتنا پر اسرار بناتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں روشنی کے سفیر کہتے ہیں اور کچھ اندھیروں کے بادشاہ۔ ایلیومیناٹی ہو یا نہ ہو، مگر ایک بات طے ہے، اس کا اثر آج بھی دنیا کی ہر طاقت اور ہر فیصلے میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔